جو بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور طالبان کے مابین معاہدے کا جائزہ لے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق طالبان کی جانب سے حملوں میں کمی کے تناظر میں معاہدے کا جائزہ لیا جائے گا۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان ایملی ہارنی نے بتایا کہ قومی سلامتی کے نومنتخب مشیر جیب سلیوان نے اپنے اغوان ہم منصب احمد اللہ محب سے بات کی اور معاہدے پر نظر ثانی سے متعلق امریکہ کے ارادے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر واشنگٹن یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ طالبان دہشت گرد گروہوں سے تعلقات منقطع، افغانستان میں تشدد کو کم کرنے اور افغان حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بامقصد مذاکرات میں حصہ لینے کے وعدوں پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا کہ امریکہ ایک مضبوط اور علاقائی سفارتی کوششوں سے امن عمل کی حمایت کرے گا، جس کا مقصد دونوں فریقین کو پائیدار اور انصاف پسندانہ سیاسی تصفیہ اور مستقل جنگ بندی کے حصول میں مدد فراہم کرنا ہوگا۔ مذکورہ بیان جو بائیڈن کے افغانستان کے بارے میں موقف کے مطابق ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں جنگی فوجیوں کی تعداد کو کم کر دیں گے لیکن امریکی فوجی موجودگی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ وزیر خارجہ کے لیے نامزد امیدوار اینتھونی بلنکن نے اشارہ دیا کہ افغانستان میں تشدد میں اضافے کے نتیجے میں امریکہ اپنی کچھ فوجیں برقرار رکھ سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں موجود 200 افراد کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کی تقریب حلف برداری میں تعینات 200 نیشنل گارڈز عالمی وبائی مرض کا شکار ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں آج بھی جاری ہیں۔ مسلسل تیسرے روز بھی 4000 اموات رپورٹ ہوئیں۔ امریکہ میں آج کے دن کرونا وائرس کے 2.25 لاکھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز جو بائیڈن نے اپنے پہلے 100 دن کے بڑے چیلنجز میں سے ایک امریکی عوام کو ماسک پہننے پر راغب کرنے کو قرار دیا تھا۔ سابق امریکی صدر کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، سینیٹ میں ٹرمپ کے مواخذے کی سماعت آئندہ ماہ شروع ہوگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق سینیٹ میں ٹرمپ کے مواخذے کی سماعت آئندہ ماہ شروع ہوگی۔ مواخذے کی سماعت کے لیے ایوان نمائندگان آئندہ پیر کو سینیٹ میں ٹرمپ کے خلاف الزامات بھجوائیں گے۔ ڈیموکریٹس نے سابق صدر کے خلاف واشنگٹن ہل حملے میں بغاوت پر اکسانے کا الزام عائد کر رکھا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کے مواخذے کے لیے کم از کم 17 ریپبلکن سینیٹرز کی حمایت درکار ہے۔ سینیٹ میں صدر ٹرمپ کا مواخذہ ہونا مشکل ہے کیونکہ صرف 5 ریپبلکن سینیٹرز ٹرمپ کے مواخذے کے حق میں ہیں۔ ادھر سینیٹر چک شومر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی سماعت منصفانہ ہوگی۔ واضح رہے کہ امریکہ کے 3 بینکوں نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کاروباری اکاؤنٹس بند کر دیے۔ یہ کارروائی امریکی پارلیمنٹ پر 6 جنوری کو ان کے حامیوں کے حملے کے بعد کی گئی ہے۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ٹیلی فونک گفتگو میں نئے تجارتی معاہدوں اور کرونا وبا پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے حلف اٹھانے کے بعد عالمی قیادت سے ٹیلی فونک رابطے شروع کر دیے ہیں۔ برطانیہ، کینیڈا، میکسیکو سمیت کئی ممالک کے سربراہان سے گفتگو کی اور باہمی امور کی دلچسپی پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بورس جانسن اور جو بائیڈن نے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران امریکہ اور برطانیہ کے باہمی تعلقات، تجارت کے فروغ، کرونا وبا پر تعاون، عالمی سیاست اور دیگر معاملات پر گفت و شنید کی۔ قبل ازیں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے کہا کہ کرونا وبا پر قابو پانا اور اس حوالے سے 19 کھرب ڈالر کا امدادی پیکیج صدر جو بائیڈن کی اولین ترجیح ہے، اس لیے فی الحال برطانیہ کے ساتھ نئے تجارتی معاہدے کی ٹائم لائن نہیں دی جا سکتی۔ دوسری جانب صدر بائیڈن نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے بھی ٹیلی فون پر بات کی اور اسٹون آئل پائپ لائن منصوبے کی منسوخی پر جسٹن ٹروڈو کی مایوسی کے اظہار پر امریکی موقف پیش کیا اور منصوبے سے متعلق اشکال کو دور کرنے کی کوشش کی۔ امریکی فوج اپنے ہی شہریوں کی جاسوسی میں ملوث نکلی۔
سرچ وارنٹ کے بغیر ہی امریکی شہریوں کے موبائل فون کا ڈیٹا اور ان کے مقام کی معلومات اکٹھی کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی ایجنسی نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا موبائل ڈیٹا بغیر اجازت کے جمع کرنے میں ملوث ہے۔ ڈیٹا بروکرز انہیں مختلف سائٹس کے ذریعے اکٹھا کر کے فروخت کر دیتے ہیں۔ امریکی ایجنسی نے کہا انہوں نے گزشتہ 2.5 سالوں میں شہریوں کا ڈیٹا مختلف تحقیقات کے دوران استعمال کیا۔ پینٹاگون نے سینیٹ کو لکھے گئے اپنے ایک خط میں بغیر اجازت شہریوں کا ڈیٹا حاصل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ دوسری جانب ڈیموکریٹس نے پرائیویسی قوانین کو مزید سخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ واضح ہے کہ فون کمپنیوں کو اپنے صارفین کے بارے میں مقام کا ڈیٹا حوالے کرنے پر مجبور کرنے سے قبل حکومت سے وارنٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ HBO ٹیلی ویژن نے مقبول ٹی وی ڈرامہ سیریز گیم آف تھرونز کے مداحوں کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق HBO نے سیاسی کشمکش اور اقتدار کی جنگ سے بھرپور گیم آف تھرونز طرز پر ایک اور سیریز شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ HBO کے مطابق گیم آف تھرونز کے پریکول ٹیلز آف ڈنک اینڈ ایگ کی کہانی پر کام جاری ہے۔ خیال رہے کہ گیم آف تھرونز کا شمار مقبول ترین ڈرامہ سیریز میں ہوتا ہے جس کے دنیا بھر میں کروڑوں مداح موجود ہیں۔ اس ڈرامے نے اب تک 47 ایمی ایوارڈز جیتے ہیں جو کسی بھی ڈرامے کی جانب سے جیتے جانے والے سب سے زیادہ ایوارڈز ہیں۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ میرا نے اپنی شادی کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اداکارہ نے ایک ویب شو میں بطور مہمان شرکت کی۔ شو کی میزبان نے اداکارہ میرا سے ان کی شادی سے متعلق سوال کیا کہ آپ شادی کب کر رہی ہیں۔ میزبان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میرا نے کہا کہ وہ رواں سال اکتوبر میں شادی کریں گی، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس سے شادی کرنے والی ہیں۔ میرا سے شو کے دوران کئی مختلف سوالات کیے گئے۔ ایک سوال کے جواب میں میرا نے اداکار شان شاہد کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں پاکستان فلم انڈسٹری کی سیاست کی کمان سنبھال لینی چاہیے۔ دوران انٹرویو میرا نے انکشاف کیا کہ وہ جلد ہی ندیم بیگ کی ایکشن فلم میں جلوہ گر ہوں گی، تاہم اداکارہ نے فلم کا نام نہیں بتایا۔